مجھے ایک بات بتاؤ، مطلب آئی تھنک وی ہیو ٹاکڈ اے لاٹ اباؤٹ دس ہول ڈرگ کی جو بھی ہے چیزیں نا. دیکھیں انسان جو ہے نا اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کا کریئر، اس کی لائف. ڈرگز لینے سے ان شارٹ کیا ہو رہا ہے، ڈرگز لینے سے آپ کا جو ریئل ٹائم ہے آپ اس سے اسکیپ کر کے کہیں اور جا رہے ہو، اور آپ نے اپنا سب کچھ فار دیٹ پیریڈ آف ٹائم برباد کر لیا ہے. اینڈ دا ہول ورلڈ از موونگ آن، اٹس ناٹ اسٹاپنگ فار یو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ 8 9 10 سالوں میں 10 سال جو لوز کیا اور جو دنیا آپ سے آگے چلے گی، what do you have to say about this؟ میں تو مجھے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مطلب ایک اندر ایک اتنا زیادہ دکھ ہے مجھے کہ مطلب 10 سال ٹوٹلی ویسٹ گئے ہیں. مطلب نہ کچھ گین کیا ہے میں نے، نہ میرے ریلیشن شپس افیکٹ رہے ہیں، میرا فیملی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ خراب رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو لوز کیا ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلی اب. اور سب سے جو خوشی کی بات ہے وہ مجھے ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کمپنی میں ہیں، جو کہ وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا تھا میرے ساتھ، جن کو میں جانتا ہوں. لیکن اللہ نے ان سب میں سے مجھے نکالا اور مجھے نکال کے ایک ٹھیک جگہ پہ لے آئے. میرے ساتھ میرا دوست تھا، ریسنٹلی ہی ڈائیڈ ان اے کار ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے، اور وی یوز ٹو ڈرنک الکوہل ٹوگیدر. اور ریہیب جانے سے لاسٹ ٹائم میں اس سے ملا تھا، اینڈ اس ٹائم پہ بھی ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں ہم نے بیٹھ کے الکوہل پی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے ریہیب چلے جانا ہے. اور جب میں ریہیب گیا مجھے اس کی ڈیتھ کی خبر ہے. دا وے یو ٹاک اباؤٹ دین ناؤ، ٹھیک ہے، مطلب آئی نو یو سنس کوائٹ اے لانگ ٹائم. I have seen your previous version as well. Yes. Before this 5 or 6 months of period of time, you were a different personality altogether. Indeed. Taha, he was a different person. He was very aggressive. He wouldn't understand anything you would say, or he wouldn't be able to communicate properly. He would always be on a rise on something, you know, کہ کہیں جا رہا ہے، بہت جلدی ہے، اور agitated kind of personality. But after this 6 months of rehabilitation now, like proper thing, I see he's a very different person. Even before this thing now, دین کے بارے میں ہی واز ویری کیا کہنا چاہیے، کنفیوزنگ، ڈسگرنٹلڈ بھی، کنفیوزنگ بھی. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکایات اور شک کی کیفیت بہت زیادہ. مطلب میرے ایسے کویسچنز ہوتے تھے کہ مجھے قسمت پہ یقین نہیں تھا. ہاں، اور یو نو پتہ کیا، ریہیبلیٹیشن میں اس کی دین پہ اتنا کام نہیں کیا گیا ہے اس طرح سے، اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کام کیا گیا ہے. اینڈ رائٹ آفٹر ہی ہیز امپرووڈ نا and he has come out, Taha, I am amazed to find کہ he has become a better person with regards to understanding deen. He is more worried about his prayer. He never prayed salah. I know him, you know. Or he was confused by Allah subhanahu wa ta'ala and so many things. But he's different now. I don't know. دیکھیں انسان کی اگر سائیکولوجیکل اسٹیٹ ٹھیک ہو وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. وہی کرپٹ ہو جائے. قرآن میں بھی نشے کے بارے میں نا کہ اگر تم نشہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے، مجھے ایگزیکٹلی آیت نہیں یاد، لیکن نشہ جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی جو چیز نشہ دے وہ حرام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نشہ کیا تو آپ نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو مطلب آبویسلی کوئی ایسی گندی چیز ہے جس کو میں اتنے عرصے سے یوز کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نماز کے قریب بھی جانے کے قابل نہیں تھا. اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں کہ وہ یہ کہ جب میں ہیروئن ایڈکشن اور کوکین ایڈکشن میں تھا، ساتھ آئس اوکیجنلی کر رہا تھا، تو رات کو عشاء کی نماز پڑھتا تھا میں، اور میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور میں روتا تھا، اور میں رو کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے. تیسری دفعہ ہے، اور مجھے کسی طرح اس چیز سے نکال دے کہ میں بس تیرا نیک بندہ بن جاؤں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کو وہ میری ادا پسند آئی، اور اللہ نے مجھے 5 مہینے جو لگوائے وہ اسی لیے لگوائے تاکہ میں دین کے قریب آؤں، مجھے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پتہ چلے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈرگ اتنی زیادہ ایکسیسیبل ہے ہر یوتھ کے لیے. جی بالکل. کیا ہر بندہ یونیورسٹی، کالجز، اسکول میں جو کرنا چاہے ڈرگ ایزیلی ایکسیسیبل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ دونوں بیٹھے ہیں، مجھے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لے دیں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی میں، مجھے گیٹ سے انٹر کروا دیں اور میں آپ کو 4-5 منٹ کے اندر ڈھونڈ کے دے سکتا ہوں. دوست کے ہاسٹل میں آئس اویلیبل تھی، کوکین اویلیبل تھی، ہیروئن اویلیبل تھی، شراب اویلیبل تھی. آپ مجھے کسی ڈرگ کا نام بتائیں، ایکسیپٹ شرومز، ایوری تھنگ واز اویلیبل. اور یہ پاکستان کی یونیورسٹی جو کہ لیڈرز نکال رہا ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پل کے نیچے جو ریل کی پٹری ہے وہاں پہ نشائی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے لمز میں نشائی. میں وہی بات شروع میں جو کہہ رہا تھا نا، وہ یہ بات ہے کہ یو نو دا ایجوکیٹڈ کلاس ویئر پیپل وانٹ دیئر سینڈ، مطلب جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے،
یو نو ایڈمیشن مل جائے تو بڑی وہ سیلیبریشن ہوتی ہے. بالکل وہاں پہ ہو رہا ہے, صرف یہ لمز میں نہیں ہے برو, اٹس ہر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مجھے کسی یونیورسٹی لے جائیں, ود ان 5 minutes I can find چرس بیسک چیز ہے جو سب سے بیس لائن ہے نا, چرس تو بہت عام ہے, وہ تو لڑکیاں پی نہیں ہیں, شوگل میں مطلب میں وہ پارٹیز پہ مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ لڑکیاں سگریٹس بنا رہی ہیں اور سب کچھ کر رہی ہیں, اور مطلب بہت ہی عجیب سی سائٹ تھی. اب اچھا, اور اسپیشلی ایک بات بتاؤں, جب ریہیبلیٹیشن کے بعد میں ان جگہوں کے بارے میں سوچتا ہوں, ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں, تو مجھے ڈر لگتا ہے. اس ٹائم پہ میں اتنا انڈلج تھا کہ مجھے فیل نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے موقع ملا ایک ڈیلر کے گھر جانے کا. میں اس کا گھر گیا, اور ڈرگ ڈیلر کے گھر میں, اس کے گھر میں یوں پہاڑ سا بنا ہوا تھا ہیروئن کا, اور وہ سائڈ پہ بیٹھ کے 4-5 لڑکے چھوٹے, اس کے بچے تھے یا مجھے نہیں پتا کون تھے, 4-5 بچے بیٹھے ہوئے وہ پیجز کے اندر سے رجسٹر کے اندر سے پیجز پاڑ رہے, اور وہ اس کو یوں کر کے وہ پوڑیاں بنا رہے تھے اور اس کے اندر پاؤڈر ڈال رہے تھے. 5 بچے. میں تو آئی واز ان وڈرالز, میں گیا ہوں, میں بالکل یوں تھا, اور میں نے جا کے اس سے اپنا جو سامان لینا تھا وہ لیا, اور 5-10 منٹ بیٹھا ہوں وہاں پہ, میں نے فوائل پہ کیا ہے, اور اس کے بعد میں اٹھاؤں اور میں آ گیا ہوں. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو 4-5 بچے اس ٹائم پہ بیٹھ کے پیجز پھاڑ کے ہیروئن ڈال رہے تھے اندر, ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا جب وہ بڑے ہوں گے؟ تو وہ کیا سوسائٹی میں کیا بنیں گے؟ 5 ڈرگ ڈیلرز اور پیدا ہو گئے. تو یہ سوسائٹی میں اتنا کامن ہے. یہ نا بیسیکلی خود ایڈکٹس ہوتے ہیں, اور یہ اپنی ایڈکشن کو پوری کرنے کے لیے یعنی دے نیڈ منی ایز ویل, تو یہ بیچتے ہیں, یہ پوری جنریشن تباہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پیسہ آئے اور ہم لینا شروع کر دیں. اور اتنی بے بسی کا عالم ہوتا ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میری ایک دوست تھی جالیت میں, شی واز ایڈکٹڈ, اور میں اسے کہتا تھا کہ چھوڑ دو اسے, اور وہ چاہتی تھی, کہتی تھی کہ میرا نام پاپا تھا, کہتے پاپا میں چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں چھوڑ پاتی, میں کیا کروں. اور وہ گاڑی میں, حالانکہ ہم اس ٹائم میں چھوڑی ہوئی تھی, وہ یہ نہیں تھی جو 7 اپ کی بوٹل ہوتی ہے یا کوک کی ہوتی ہے, بنا لیتے تھے اس میں جو ہے نا وہ ہاف 7 اپ ہے, ہاف الکوہول وہ پیتی, تو وہ سب ہے. اتنی حد تک کہ آئی نو ہر فرینڈس دے ہیڈ ٹو سیل دیئر باڈیز ٹو گیٹ دا ڈرگز, اس حد تک. اور مطلب کوڑے کے داموں, ٹھیک ہے, اور روزانہ کی بیسس پہ. کیوں؟ کیونکہ روزانہ چاہیے. آپ کیا کریں, کسی طرح سے چاہیے. انسان اللہ معاف کر لوں گا اپنی بہن اپنی ماں بیچ سکتا ہے بالکل اس حالت میں ہوتا ہے. یار اصل میں نا یہ پرابلم ہم نا ریزالو نہیں کرنا چاہتے. آپ کو پتا ہے ایون اف یو رپورٹ ڈرگ ڈیلرز وغیرہ نا, جی بالکل, تو وہ اندر جائیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے. یہ کیا ایسا ہو چکا ہے, ایسا ہو چکا ہے. نام لے لیتے ہیں, چلے ANF کے جو اپنے بندے ہیں, آفیشلز ہیں, جی, وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. جو ڈرگ بس میں پکڑی جاتی ہیں, ان کا پورا سیل وہاں سے ایک بندہ تھا میرا جاننے والا جو کہ وہاں سے لے کے آتا تھا. اور مطلب ہم لوگوں کی وہ تو عید ہوتی تھی نا ہم لوگوں کے لیے, فری مل رہا ہے سب کچھ, پلز مل رہی ہیں اور فری, کیونکہ پارٹیز پہ زیادہ تر یہ لوگ بس کرتے ہیں. دیکھیں نا دنیا میں بڑے لوگ بڑے مسائل کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے. بھائی جس کو اللہ کا خوف ہے نا وہ اس طرف نہیں جاتا. صحیح بات ہے. مطلب یہ ہے اسلام کا فائدہ, جس کو اللہ کا رب کا خوف ہے, رب کا ڈر ہے, وہ اس طرف نہیں جائے گا. باقی ہر بندہ چلا جائے گا. سبحان اللہ, یو نو دس از دا کانسیپٹ آف تقویٰ. یو نو آپ ہر بندے پہ نا کیمرے نہیں لگا سکتے. تو اگر ہر بندے کے دل میں کیمرہ فٹ کر دیں گے نا, وچ از اے کانسیپٹ کالڈ کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ وتعالی. سو وین یور ہارٹ نوز دیٹ اللہ سبحانہ وتعالی از واچنگ یو, نو کیمرہ, نو ہیومن بینگ, اللہ از واچنگ یو 24/7 ہر وقت, تو پھر یہی وہ چیز ہے نا جو آپ کو گناہ سے روک کے رکھے. جو لوگ پاکستان کو لبرل بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ لوگ کیسے اپنی اولاد کو بچائیں گے ان ڈرگ سے. فار ایگزامپل دیکھیں, ایک شخص اگر لبرل کنٹری ہے, سیکولر کنٹری ہے, رائٹ, سارا سب کچھ پیسہ ہے, تو میں کیوں نہیں ڈرگز بیچوں گا, دوسروں کو لگاؤں پیسے کمانے کے لیے, اپنا گھر بناؤں, اپنی گاڑی بناؤں اور ڈرگز بیچوں. یہ صرف یہ گاڈ لیس سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے لوگوں میں, گاڈ لیس سوسائٹی کریٹ سچ پیپل, جو کہ باہر ویسٹ میں بہت عام ہے. لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کر کے ڈیبٹ میں آ جاتے ہیں ڈرگس پورا کرنے کے لیے. لیکن جب گاڈ والی سوسائٹی ہوگی نا, ایک خدا خوفی والی ہوگا, تو یہ بات ہے کہ اللہ کا جو وین یو پٹ اللہ سبحانہ آؤٹ آف دا ایکویشن ایوری تھنگ گیٹس ڈسٹربڈ. لیکن جب اللہ تعالیٰ آتا ہے نا, پھر ہر چیز آتی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نوجوانوں کو جو لبرلزم کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو اسلام پاکستان کو کہتے ہیں کہ لا الہ کی بیسس پہ نہیں, یہاں سے دین کو نکالا جائے, اور ہم نے گوروں کی اس میں منر اور کمپلیکس کا شکار ہے, وہ بیسکلی دے آر ریسپانسبل.